طبقہ ہے، اگر آپ جنرلی بات کرتے ہیں نا تو میرے نزدیک عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی کلاس کی عورت ہو، لیکن جس طرح اس کے خلاف باعثز ہیں یا جس طرح ان کو روکا جاتا ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ویمن ہیڈڈ ہاؤس ہولڈز ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں. تو ان کو ولنریبل طبقے میں میں شامل کرتی ہوں، لیکن اگر آپ اس سے بھی ایک آ جائیں ہٹ کے تو جو ان کے سب گروپس ہیں اس میں آپ لیں گے مائنورٹی ریلیجن کی جو عورتیں ہیں ان میں، اور مائنورٹی ریلیجن میں بھی جو شیڈیولڈ کاسٹ ہیں جیسے بھیل ہیں، کولی ہیں، باگڑی ہیں، آپ دیکھیں تو ان کا حال سب سے برا ہے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں، گو کہ ہم نے کنونشن سائن کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو پچھلی میٹنگ تھی یو این کی اس میں کوئی رپورٹ نہیں دے سکے تھے کیونکہ ہماری ڈسیبلڈ پہ کوئی رپورٹ تیار نہیں تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کتنی زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈسیبلڈ ہیں اور بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. نہ وہ بھاگ دوڑ کے ریشن لے سکتے ہیں، نہ وہ بھاگ دوڑ کے اپنے نام لکھوا سکتے ہیں، نہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے اور لوگوں کو پیچھے ہٹا کے کسی طرح کے اپنے حق مانگ سکتے ہیں. وہ بیچارے تو ان کا اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی آواز ہے ان کو بھی ہم آگے لے کے. سندھ کی جو مختلف چیزوں میں جو باتیں نکل رہی ہیں اس میں نکل رہے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول بچے تقریباً سب زیادہ سندھ کے ہی اندر ہیں. اب یہ آؤٹ آف اسکول بچے یہ صرف تعداد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ 6 ملین ہیں یا اتنے ملین ہیں، بلکہ یہ کون ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کہاں رہتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، وہ تمام جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں ولنریبل گھرانے ہیں کہ جہاں سے ان کا تعلق ہے، مائنورٹیز سے ان کا تعلق ہے، بہت غریب غربت سے تعلق ہے کہ جہاں یہ تمام انسینٹیو جو ہیں کہ کتابیں مفت ملیں گی اور تعلیم مفت ہوگی، یہ انسینٹیوز وہاں کام نہیں کرتے کیونکہ جو مسائل ہیں وہ اس سے بہت زیادہ گہرے ہیں کہ جن مسائل تک کوئی پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا. تو پھر یہ عورتیں ہیں جو بہت ولنریبل ہیں، ہر حساب سے ولنریبل ہیں. ایک تو ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، اور پیسہ ہاتھ میں نہ ہونا جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی محرومی ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہ جس طرح مردوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، جس طرح کا سوشو اکنامک اسٹرکچر ہے. ولنریبلٹی کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ اگر زیادہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے خواتین آتی ہیں، پھر بچے آتے ہیں، مائنورٹیز آتی ہیں، اس کے علاوہ جو وڈو ویمن ہیں وہ آتی ہیں نا، کہ اگر کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ایمرجنسیز آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جہاں مرد حضرات ہوتے ہیں گھروں میں، لڑکے ہیں، شوہر ہیں، بیٹے بھائی ہیں، تو وہاں تو سچویشن اتنی خراب نہیں ہوتی. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی میل گھر کے اندر نہیں ہے یا اس فیملی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ جتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں. ایون ایک تو وہ صورتحال جس میں خوراک اور باقی ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہراسمنٹ بھی جو ہے نا وہ ساتھ میں جو ہے وہ پلس ہو جاتا ہے. ولنریبلٹی کی شکل میرے حساب سے تو یہی ہے کہ جس گھر میں 8-9 افراد ہیں جو ایک افراد پہ ایک اکنامک بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمانے والا شاید ایک ہے، بزرگ ہیں اس گھر میں، بچے ہیں اس گھر میں، کوئی ڈسیبلڈ ہے، الٹریسی اس گھر کے اندر ہے، اور زیادہ تر جو کام وہ کر رہا ہے شخص ہمارے دیہاتی علاقوں میں وہ ایک ڈیلی ویج ارنر ہے، وہ کسی کے اوپر کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے فار دیئر اکنامک لائیولیہڈ. اس کے اندر پاور نہیں ہے، اس کے اندر ایجنسی نہیں ہے. اور ایک اور پہلو اس کے اندر خاص طور پہ ہماری خواتین ہیں جن کے خلاف جس کی جو ولنریبلٹی کی ملٹیپل لیئرز ہیں. اور سیلاب کے کانٹیکسٹ کے اندر میرے خیال سے ہم صدیوں پیچھے ہم نے اپنی سندھ کی خواتین کو دھکیل دیا ہے. اور آخر میں ولنریبلٹی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سندھ کے اندر 80% ہندو برادری کے ہمارے بہن بھائی آتے ہیں. تو مائنورٹی سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ ریلیجس مائنورٹی جو طبقہ ہے وہ سندھ کے اندر ہے. تو ان کی بھی بہت پریشانیاں اس وقت ہیں. جہاں پانی آ گیا ہے، جہاں لوگ کیمپس میں چلے گئے، لوگ واپس آ رہے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ کیا ان کو ان کی زمینوں سے نکالا جائے گا، کیا
میجورٹی کمیونٹی جو ہے وہ قبضہ کر لے گی، تو ایسے کنسرنس بھی ہیں، تو یہ بھی شکل ولنریبلٹی کی ہے میرے سامنے. خیال میں جو حالیہ جو فلڈز آئے تھے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ولنریبلٹیز کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک ہمیں جو ڈبل مارجنلائزیشن یا وہ لوگ جو جس کو ہم اپنی یو این میں لینگویج میں کہتے ہیں لیونگ نو ون بیہائنڈ، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جو وہ خواتین ہیں، بالخصوص وہ خواتین جن کا تعلق مذہبی اقلیتوں سے ہیں، یا جو خواتین وہ ویمن وتھ ڈسیبلٹیز ہیں یا سنگل ویمن یا وڈو ہیں، تو میرے خیال ان کو میرے خیال فلڈز وہ ڈفرینٹلی ہٹ کرتا ہے، اور ان کو شاید میرے خیال میں زیادہ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور ان کی جو ولنریبلٹیز ہیں بیکاز دے آر آلریڈی ولنریبل ان دا سوسائٹی. یہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں یا جو خواتین جو ہے وتھ ڈسیبلٹیز ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، دیگر جو مائنورٹیز ہیں، ان کو بھی زیادہ یہ فلڈز وغیرہ ہٹ کرتے ہیں. ہم ولنریبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں خاص کر کے پاکستان میں بلکہ سندھ میں بھی زیادہ تر ایک ڈسپیرٹی بھی زیادہ ہے آپس میں جو لوگ پاپولیشن ہے اس میں، اور دوسرا اگر رورل سیٹنگ میں جو لوگ رہ رہے ہیں خاص کر کے جو ہے ان کی آپ دیکھیں ان کے پاس اگر وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ایک ریموٹنیس ہے، تو وہ بھی اس ولنریبلٹی میں آتی ہے کہ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، ان کی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی، فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہوتی، اور پھر ان کے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس طریقے سے وہ بنے ہوئے ہیں یا بالکل ہی وہ نیچے بنے ہوئے ہیں سڑک سے، تو تھوڑا کچھ بھی اگر اس قسم کے حالات بن جاتے ہیں، فلڈ آ جاتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ وہ افیکٹو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ظاہر ہے ہم ڈائیورسیفائڈ کمیونٹی ہے، اس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں، اس میں آپ کو مائنارٹی سے ملیں گے، شیڈول کاسٹ کمیونٹی یہاں پہ زیادہ رہتی ہے، تو وہ جو ہے ان کے سوشیو اکنامک کنڈیشن بھی اس قسم کے نہیں ہے، کوئی اس قسم کی سچویشن بنتی ہے تاکہ اس کو کوپ کر سکیں، تو وہ ہر طریقے سے چاہے وہ ایکسیس کے حوالے سے ان کو دیکھیں وہ ولنریبل ہے، چاہے اپنے جو اس کا جو ان کا اپنا جو سوشیو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اس میں ولنریبل ہے، ان کا اپنا ریلیجیس یا جو ان کی آئیڈینٹی ہے وہ بھی ولنریبل ہے، اگر اس میں بھی خواتین ہیں تو وہ زیادہ ولنریبل ہے، جینڈر کے ایشوز کے حوالے سے اگر اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ڈسیبل یا جو بالکل مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے وہ زیادہ ولنریبل، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ملٹی پلائی کرتی ہیں کہ ایک کمیونٹی جو جس سیٹنگ میں رہ رہی ہے ان کے پاس ان کے بیسک رائٹس ہیں وہ اگر اس تک نہیں پہنچتے، تو خاص کر کے وہ لوگ جو ہیں جن کے پاس چاہے وہ ہیلتھ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، یا وہ ان کے گھر اس طریقے سے بنے ہوئے انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ملٹی پلائی کرتی ہیں، اس کو زیادہ ولنریبل کرتی ہیں، اور خاص کر ہمارے یہاں سندھ میں جو رورل سیٹنگ میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کا زیادہ سے زیادہ شکار ہیں. جب بھی میں نے کہا کہ کوئی اگر اس قسم کا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی فلڈ آ جائے یا کوئی اور آفات ایسی قدرتی آتی ہیں، تو اس پہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ جو اسی کمیونٹیز پہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی بھی سوشیو اکنامک کنڈیشن وہ نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی اس قسم کا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، ان کے پاس کیش نہیں ہوتی، تو وہ امیڈیٹلی تو اس کو کوپ نہیں کر سکتے، اور وہ بالکل ہی اس ڈیزاسٹر کا سب سے زیادہ افیکٹو بن جاتے ہیں، اور پھر ادھر سے ان کو چاہے مائیگریٹ کرنا پڑے یا ان کو ریلوکیٹ خود ہو جائیں یا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اگر کوئی کسی بھی قسم کی اگر کوئی نہ کوئی ایسی آفات آتی ہیں تو خاص کر کے اس کمیونٹی جو ہے جو جن کے پاس کوئی کنٹیجنسی پلان یا کوئی اس قسم کا، جیسے باقی آپ اگر سیکٹر میں دیکھیں گے اس قسم کا ایک اور کلاس ہے، مڈل یا اپر کلاس ہے، تو ان کے اپنے اس قسم کے اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو وہ تو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن یہ کمیونٹی جو ہے ان کے پاس جو ہم کہیں کہ 70-80% پاپولیشن ہے، ان کے پاس کوئی اس قسم کا نہیں ہوتی، وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا وہ جو شکار ہوتے ہیں.